بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، مومن کو کبھی بھی ٹینشن اور نہ ہی تو ڈپریشن اور نہ ہی تو انگزائٹی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو روزمرہ زندگی میں ڈپریشن یا انگزائٹی ہو جائے تو آپ نے پھر اس وظیفے کو صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کر کے اپنے آپ کو خوش کر لینا ہے، یعنی کہ دلی اطمینان پانے کے لیے یا خوش رہنے کے لیے آج آپ کو یہ وظیفہ بیان فرمائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف جمعے والے دن ادا کرنا ہے۔ ایک دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعے والے دن نماز عصر کے بعد ادا کرنا ہے، اپنے قلب دل کو سکون پانے کے لیے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے یا آپ کو گندے گندے وسوسے آتے ہیں یا موت کے وسوسے آتے ہیں، ڈپریشن میں آپ اس حد تک جا چکے ہیں کہ آپ ہمیشہ تنہائی میں رہتے ہیں یا آپ روتے رہتے ہیں، گر گراتے رہتے ہیں، آپ زندگی سے ہی مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ کو یہ لمحات آتے ہیں تو پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی تو مایوسی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی آس میں ہی بیٹھا رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اپنی گناہوں پر ہمیں توبہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر کام میں خوش رہنا چاہیے۔ لیکن اکثر اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کے بھی حالت میں آپ اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے قلب دل کو سکون میں لا سکتے ہیں، اور خوش رہنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن اور انگزائٹی سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جائے نماز میں بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ کثرت سے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر کرنا ہے، جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر بیمار ہیں یا مجبور ہیں تو آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ اچھے کپڑے پہن کر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر کو ادا کر لینا ہے۔ نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ وظیفہ قلب دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے بیٹھ کر میری ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیں گے۔
آپ نے پختہ ایمان رکھنا ہے، اتنا ایمان رکھنا ہے کہ آپ ایسا سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی سوا میری کوئی بھی دعا کو قبول منظور نہیں کر سکتا اور نہ ہی تو کوئی کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ کر آپ نے 21 مرتبہ پھر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان آپ کی اس طرح ہو جائے کہ آہستہ آہستہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دل کی گہرائیوں سے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو بھی پڑھ لیا تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنا نیچے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے یہ 21 مرتبہ ہی نام پڑھنے ہیں، یا رحمانُ یا رحیم، یا رحمانُ یا رحیم۔ پھر آپ نے جو درود ابراہیمی پڑھا ہوگا اس کو آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ پیش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور جو میں نے یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھا ہے وہ میں نے اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہی اس وظیفے کو ادا کیا ہے۔ آپ کے یہ سب معاملات آپ کے ذہن و گمان میں برقرار رہنے چاہیے، ہوش و حواس میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ والا۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے پھر اپنے سر کو اس پانی سے دھو لینا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے وہ پانی کسی بھی غلاظت والی جگہ پر جانے نہیں دینا، آپ نے وہ پانی کسی ندی نالے دریا میں بہا دینا ہے جہاں پر جو ہے صاف پانی چلتا ہوگا۔ یا اگر آپ اس پانی کو ندی دریا یا سمندر پر نہیں بہا سکتے تو آپ اس پانی کو کسی بھی اچھی اور صاف جگہ پر آپ بہا دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے بھرپور فائدہ حاصل ہو جائے گا اس وظیفے سے، اور آپ ہمیشہ کی طرح ہی مجھے یاد رکھیں گے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ یہاں تک مکمل کر لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہیں۔ آپ نے رب العالمین کے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان فرمانی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے 1 مرتبہ پھر سے دوبارہ درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرتے رہنا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، روئیں، گر گرائیں۔ آپ میرے پیارے ناظرین اللہ رب العالمین کی یاد میں اتنا تڑپیں کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو مچھلی کس طرح تڑپتی ہے پانی کے لیے، ایسے ہی آپ نے اللہ رب العالمین کی یاد میں تڑپتے جانا ہے، روتے جانا ہے، گر گراتے جانا ہے۔ اپنے معاملات کو بھی آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جانا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ کو جس طرح یا جس سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جانا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین سے بات کرتے ہی آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔